کبھی کچھ محبتیں آپ کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ وہ ذہنی طور پر آج ایسی ہی صورتحال سے دو چار تھی۔ اس کی ذات کا محور ایک ہی شخص تھا جو اس کے وجود کو بھولے بیٹھا تھا۔ سامنے دیوار پر آویزہ لوح قرآنی پر نگاہیں جمائے اس کے دل نے شدت سے اس شخص کو پکارا۔ 8 ماہ 5 دن گزر گئے اسے دیکھے۔ اس نے چادر سے چہرہ رگڑا۔ آپ تو زبان کے پکے نکلے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جان نکالنے میں۔ کبھی میری یاد نہیں آئی؟ کوئی اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سب کے باوجود میں بھولتی نہیں آپ کو۔ پلیز لوٹ آئیں، مجھے ضرورت ہے آپ کی، مزید برداشت کی سکت نہیں۔ اس سے قبل کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلنے پر بے دردی سے چہرہ رگڑتے آنے والی ہستی کو دیکھا جس نے بخوبی اس کی حرکت دیکھی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ قریب آتے ہوئے نرمی اور محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ میں ٹھیک ہوں ماما۔ وہ جبراً مسکرائی، تب ہی وہ دونوں دروازے پر ہوئی دستک پر متوجہ ہوئیں۔ آنے والی ملازمہ تھی۔ کیا بات ہے نوری بیگم صاحبہ، ہمارے گھر صاحب آئے ہیں۔ وہ بھی اتنی بڑی گاڑی میں۔ اس نے دونوں بازو پھیلاتے گاڑی کا حجم بتایا تو وہ دونوں ماں بیٹی مسکرا دیں۔ نام کیا ہے؟ سیف الملوک۔ نوری کے منہ سے نکلے نام نے دونوں کو ایک پل کے لیے حیران کر دیا۔ قدرے بے چینی سے ملازمہ کو دیکھا۔ تم نے سیف الملوک نام لیا؟ جی بیگم صاحبہ، اتنی بڑی گاڑی ہے ان کی۔ نوری تو اس کی گاڑی پر فدا ہی ہو چکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے جی، اور چائے کا بھی کہہ دیا ہے۔ نوری نے فخر سے اپنی کارکردگی بتائی۔ بی بی وہ صاحب ٹی وی میں بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ نوری سر ہلاتے باہر گئی تو سفینہ نے رخ موڑ کر بیٹی کا چہرہ دیکھا جہاں اتنے مہینوں بعد رنگ بکھرے تھے۔ اب فریش ہو جاؤ بیٹا، کیا حالت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے کے اطراف بکھری لٹوں کو سنوارتے شکن آلود لباس کو دیکھا۔ جی ماما، وہ تابعداری سے کہتے اٹھی۔ سفینہ بھی ڈرائنگ روم میں چلی گئیں جہاں سفید براق شلوار سوٹ میں اپنی ساحر شخصیت کے ساتھ وہ انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہوا تھا۔ سلیقے سے بنے بال، ہلکی سی شیو۔ ایک پل کے لیے سفینہ کا دل چاہا اس کی روشن پیشانی چومنے کا، پھر خود ہی خیال جھٹک دیا۔ السلام علیکم۔ سیف نے بنا کسی تاثر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ ہلکے رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس وہ اس کے مقابل صوفے پر بیٹھیں۔ کیسے آنا ہوا؟ سیف نے کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سفینہ کے سوال پر ان کا چہرہ دیکھا جو بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ جانتی ہیں میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ سفینہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تو 8 ماہ 5 دن بعد تمہیں یاد آ ہی گیا کہ ایک عدد بیوی بھی ہے تمہاری جسے لینے بھی آنا ہے تمہیں۔ سیف نے ضبط سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا تھا، آپ لائی تھیں اسے۔ ڈرائنگ روم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے وجود نے بے ساختہ نکلے آنسو پونچھے۔ کتنے مہینوں بعد وہ دل چھو لینے والی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے تھک کر پلکیں موند لیں کہ اس کا سامنا کرنے کی فی الوقت ہمت نہ تھی۔ میں لائی تھی۔ سفینہ نے ٹیک چھوڑتے سیف کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ اور اب نہ جانے دوں تو تم کیا کر لو گے؟ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا جو گلابی مائل ہوا تھا جبکہ باہر کھڑا وجود بے جان ہوا تھا۔ سیف چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر انہی کے انداز میں تھوڑا آگے ہوا۔ تو میں کہوں گا میں آپ کی بیٹی کو بطور امانت لے کر جا رہا ہوں۔ بطور امانت؟ سفینہ نے بے یقینی سے پوچھا جبکہ پری کے اندر چھم سے کچھ ٹوٹا۔ اتنے مہینوں بعد وہ آیا بھی تھا تو اپنی اولاد کی خاطر؟ مطلب تم بچے کے لیے آئے ہو؟ سفینہ کا دل چاہا اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولا تھا کہ جھوٹ وہ بولتا نہیں تھا اور سچ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ سفینہ اس کی خاموشی پر بھڑک کر کھڑی ہوئیں۔ تبھی پورچ میں 2 گاڑیاں آگے پیچھے رکی۔ آنے والے 4 نفوس بعجلہ داخلی دروازے کی جانب بڑھے تھے کیونکہ اندر کا ماحول وہ تصور کر چکے تھے جہاں 2 ضدی اور ہٹ دھرم لوگ آمنے سامنے تھے۔ سفینہ کے کھڑے ہوتے ہی سیف بھی اٹھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ کوئی حق نہیں ہے تمہارا میری بیٹی اور نواسے پر۔ پلیز ایسی بات مت کریں جس کا جواب دے کر مجھے شرمندہ ہونا پڑے، سیف نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ تبھی پری نے فیصلہ کن انداز میں چہرہ رگڑا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اور اسے ہی کرنا تھا۔ شرمندہ؟ سفینہ نے سائزیہ ابرو اچکائے۔ نئی اطلاع دی تم نے؟ کیونکہ تم شرمندہ ہونے والی نسل سے ہو تو نہیں، ورنہ یوں ڈٹائی سے یہاں نہ آتے۔ سیف کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ اب نسلوں تک بات مت لے کر جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بات تو جائے گی نسلوں تک کیونکہ اس بار بات میری نسل کی ہے۔ آئندہ میں تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گا اپنی بیٹی اور نواسے پر۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ آپ کی نسل؟ جہیز میں نہیں بھیجا تھا آپ نے اسے؟ وہ بھی اپنے ازلی ضدی لہجے میں گویا ہوئی دو بدو مقابلے پہ اتر آیا۔ تبھی پری اندر داخل ہوئی۔ سیف اس جانب گھوما۔ 8 ماہ 5 دن بعد وہ من موہنا چہرہ سامنے تھا۔ بادامی چادر میں خود کو چھپائے وہ چہرہ گواہ تھا۔ وہ تمام گفتگو سن چکی ہے۔ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر پلکیں جھکا چکی تھی۔ پیار ہو گیا ہے تم سے؟ خود سے زیادہ؟ حد سے زیادہ؟ سب سے زیادہ؟ ماما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر آیا۔ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا جو خون چھلکا رہا تھا۔
انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، ان کو ان کی امانت سونپ کر میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ 6 نفوس کے اٹھتے قدموں کو جامد کر گیا۔ شہریار تنبیہ کرتی گمبھیر پکار پر مدطب نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھا، جنہوں نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے معذرت خواہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تم آ رہے ہو یا مجھے آنا ہوگا تمہارے پاس؟ اگلے پل لاؤنج کے دروازے میں آتے شخص کو دیکھ کر شہریار بکھلا کر کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں لالا۔ ایک بار پھر سے ماں کا چہرہ امید سے دیکھا۔ اس کی یہ معصومانہ ادا سیف کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ امی، آپ کو خالہ کی طرف جانا تھا نا، میں لے چلوں آپ کو؟ 2 قدم چل کر وہ پھر سے ماں کی جانب پلٹا۔ سیف اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ نہیں میرا بچہ، وہ تو میں قاسم کے ساتھ چلی گئی تھی، آپ جاؤ، بھائی بلا رہے ہیں۔ شہریار بے چارگی سے ماں باپ کے چہرے دیکھتے سیف کی جانب بڑھ گیا، جو اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر مسکراہٹ دبائے پلٹ گیا تھا۔ کل کالج اور اکیڈمی سے چھٹی کیوں کی تھی؟ شہریار جو کمرے کے بیچوں بیچ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا، سوال پر نگاہ اٹھاتے سیف الملوک کو ٹریک سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آتے دیکھ کر کرایا۔ یا اللہ پلیز بچا لیں، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ شہریار کو بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھتے پا کر اس نے ٹوکا تو وہ متوجہ ہوا۔ لالا، وہ دراصل مجھے اپنے دوست کے بھائی کی منگنی میں جانا تھا، اسی لیے۔ دوست کے بھائی کی منگنی میں تمہیں کیوں انوائٹ کیا گیا؟ چلو کر بھی لیا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم لالا یہاں تھے مگر میں تو وہیں تھا نا، مجھے اطلاع ملی محترم کالج گئے ہیں۔ کیا تمہیں سچ میں لگا تھا کہ میں اتنا ہی غافل ہوں؟ اس کا لہجہ درشت تھا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہریار کو بے حد شرمندگی ہوئی اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر۔ وہ اپنے بھائیوں کی عادت سے بخوبی واقف تھا۔ غلط بیانی اور جھوٹ سے انہیں نفرت تھی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن کل کے جھوٹ کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ پلیز لالا، آج نہیں۔ بحث نہیں۔ موبائل اور گاڑی کی چابی لیے شہریار کو گھورتے وہ باہر نکلا تو وہ بھی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس آیا اور سیفی کی جانب دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے بیٹا، دھیان رکھنا، شارکا نے کہا تو سیف مسکرا دیا۔ آپ پریشان مت ہو، صرف کمپنی کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کیا ہوا، تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ گاڑی لاک کرتے سیف نے شہری کو دیکھا۔ پاؤں میں درد ہے، اس نے منہ بسورا۔ سیف کو اس پر پیار آیا مگر وہ بتا کر اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے جھوٹ کو معاف کر چکا ہے۔ چوٹ کیسے لگی؟ سیف اس کے ہم قدم ہوا۔ 24 سالہ جوان، 6 فٹ 2 انچ قد، سرخ و سفید رنگت پر کھڑی ناک، سرخی مائل ہونٹ، وہ ایک ساحر شخصیت کا مالک تھا، جبکہ شہریار 15 برس کا دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ قاسم کی طرح ایک پرکشش نوجوان تھا۔ پاؤں کے نیچے پتھر آ گیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی یا زخم وغیرہ؟ اس کی فکر مندی پر شہری نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر کو نئی میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھو، میں 2 راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ شہریار تابعداری سے سر ہلاتے بینچ پر بیٹھ گیا، جبکہ سیف الملوک نے ٹریک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ شہر میں بھی جم جاتا تھا، جو اس کے گھر میں ہی تھا، لیکن وہ جب یہاں گاؤں آتا اسے کھلی فضا میں سبزے کے بیچ بہت لطف آتا تھا ایکسرسائز کر کے۔ یہ اس کا اور قاسم کا مشترکہ مشغلہ تھا۔ انہیں کریز تھا رننگ کا، جس کے لیے انہوں نے ڈیرے پر ٹریک بنوایا تھا۔ شہریار بازو سینے پر لپیٹے بہت محبت سے اسے بھاگتے دیکھ رہا تھا، جو پسینے میں شرابو تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے یار؟ 5 منٹ بعد سیف الملوک اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ شہریار نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے پانی اس کی جانب بڑھایا۔ اب شہر کب جائیں گے لالا؟ 1-1.5 گھنٹے تک تم میرے ساتھ ہی چلو گے، سنجیدگی سے کہتے پش اپس کے لیے پوزیشن سنبھالی۔ آ جاؤ شہری، وہ اسے اپنی پیٹھ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ لالا نہیں یار، شہریار روحان سا ہوا۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ تمہارے جھوٹ کی سزا ہے، اگلے سیکنڈ میں یہاں نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہریار صاحب اگلے ہی پل سیف الملوک کی پیٹھ کی سواری کرتے بند آنکھوں سے آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں سر؟ معاذ اور پریسے نے دستک دیتے پوچھا تو ایڈیٹر صاحب نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ کسی خبر نے ان کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر رکھا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ معاذ نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ وہ بہت کم کسی سے یوں خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سر آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، معاذ نے پوچھ ہی لیا۔ بات ہے بھی خوشی کی، تمہیں بھی سن کر یقیناً خوشی ہوگی۔ پھر تو آپ جلدی بتائیے تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں، پریسے نے دلچسپی سے کہا۔ سیف الملوک کل شہر آ گیا ہے۔ وہ پریسے نے سر جھٹکا۔ وہ گھمنڈی سیف الملوک، معاذ نے پریسے کے دل کی بات کو زبان دی۔ معاذ ایڈیٹر صاحب کی گھوری پر وہ سنبھلا۔ سوری سر، میرا سوال یہ ہے سر، سیف الملوک MNA ہے، اس کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے شہر، بلکہ وہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کیوں خوش ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ بھول جی، وہ اس لیے کیونکہ وہ انٹرویو کے لیے مان گیا۔ وٹ؟ معاذ اور پریسے کو جھٹکا لگا۔ ایڈیٹر صاحب محفوظ انداز میں مسکرائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ معاذ سیدھا ہوا، لہجے میں حد درجہ حیرت تھی۔ تم آم کھاؤ، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ تیاری ایسی بھرپور ہونی چاہیے کہ وہ چاروں شانے چت ہو جائے۔
وہ سنجیدہ ہوا۔ پریسا نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ضرور، آپ کا کوئی ذاتی کلیش ہے؟ سیف الملوک سے وہ اس کے مشکوک انداز پر بے ساختہ ہنس دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریسا کی بات پر انہوں نے دونوں ہاتھ شیشے کی میز پر رکھے، پھر قدر سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ وہ ابھی تک کے M&A میں سب سے ینگ ہے اور 1.5 سالہ کیریئر میں اس کا ایک بھی اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا، جبکہ مانا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ خاصے رنگین مزاج ہیں اور یہ سب ایک دم کلین ہے۔ پریسا نے سر جھٹکا۔ حد ہے، یہاں کسی کی شرافت ہی ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی شریف یا باکردار ہے تو وہ مشکوک ہے۔ اس نے ابھی تک کہیں انٹرویو نہیں دیا۔ سوال نامہ ایسا ہو کہ تہلکہ مچا دے۔ وہ مجھے چاروں شانے چت چاہیے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سر، میں کہوں گا ان سے یار اتنی شرافت بھی اچھی نہیں، کچھ تو ہمارے لیے بھی ہو۔ معاذ کا پرجوش انداز پریسا اور ہارون صاحب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یار یہ انسان مجھے عجیب ہی لگتا ہے۔ رمیہ نے سامنے دیکھتے منہ بنایا تو سفینہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر رمیہ کو۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے پھر سے سامنے دیکھا جہاں فائنل ایئر کے حماد اور مہروز شجاعت کھڑے تھے، اسی سنگی مجسمے کی۔ اس نے مہروز کو گھورتے منہ بنایا۔ سفینہ نے مسکراہٹ دبائی۔ خاکی پینٹ، سفید کے کف موڑے، وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کیوں بھئی، اچھا خاصا انسان، تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے؟ اس بات کو چھوڑو۔ رمیہ کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر چمک ابھری۔ تم مہروز شجاعت سے دوستی کر سکتی ہو؟ سفینہ نے اسے گھورا۔ مانا کہ بندہ ہینڈسم ہے مگر میرے معیار کا نہیں۔ اس نے نخوت سے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا۔ سفینہ پلیز، رمیہ نے التجائی لہجہ اپنایا۔ تم اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ یار صرف عجیب نہیں، بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ رمیہ کے چہرے پر ایک الوہی مسکان چمکی۔ تو تم کر لو نا دوستی، وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ مایوس ہوئی۔ سفینہ نے اسے گھورا۔ اگر وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تو میں تمہیں کس اینگل سے لڑکا لگتی ہوں؟ رمیہ نے جینز کے ساتھ گھٹنوں تک پنک کرتے میں ملبوس اس نازک سی باربی ڈال کو دیکھا۔ تم اتنی پیاری ہو کہ وہ تمہیں انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ فرض کرو کہ ایسا ہی ہو گیا جیسا تم کہہ رہی ہو، تو تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے سننا چاہتی ہوں۔ اس نے سر جھٹکا۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو بھئی۔ سفینہ مان لو پلیز، رمیہ نے التجائی لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو اسے سر ہلانا پڑا۔ سیف الملوک کے دیے وقت کے مطابق وہ پچھلے پونے گھنٹے سے اس کے آفس میں موجود تھے، جبکہ اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ پریسا کا چہرہ گواہ تھا۔ اگر وہ اس وقت سامنے ہوتا تو پریسا اس کا سر پھوڑ چکی ہوتی۔ پیازی رنگ کی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ شیفون کے دوپٹے کو گلے کے گرد مفلر کی طرح لپیٹ کر دونوں پلو سامنے گرا رکھے تھے۔ کلائی میں نازک سی رسٹ واچ، روٹین سے ہٹ کر وہ آج اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکی سی تیاری میں اس نے سیل اٹھا کر جارحانہ انداز میں ہارون صاحب کا نمبر ملایا۔ سر وہ آپ کا چہیتا ابھی تک نہیں آیا۔ ہم پچھلے پونے گھنٹے سے یہاں بیٹھے خالی آفس میں مکھیاں مار رہے ہیں۔ دھیرج بچے دھیرج، ہارون صاحب نے اسے شانت کیا۔ مصروف ہوگا تبھی نہیں آیا، ورنہ وہ جان بوجھ کر انتظار نہیں کرواتا۔ میں اسے اتنا تو جانتا ہوں۔ تبھی آفس کا گلاس ڈور کھلتے براؤن 2 پیس وائٹ شرٹ میں ملبوس باوقار چال چلتا سیف الملوک اندر داخل ہوا۔ معاذ نے پلٹ کر دیکھا، پھر کھڑا ہوا۔ میں بتا رہی ہوں سر، اگر وہ 5 منٹ میں نہیں آیا تو میں چلی جاؤں گی۔ سیف پریسا کی کرسی کے عین پیچھے آ رکا تھا، جبکہ معاذ کو کھڑے ہوتے دیکھ پریسا نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ السلام علیکم سیف۔ اس کے قریب سے گزر کے پاور سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ پریسا نے لب کچلتے کال ڈراپ کی۔ اپنے ہی آفس میں کوئی چوروں کی طرح دبے پاؤں آتا ہے؟ بیٹھے پلیز، نرمی سے کہتے شاہانہ انداز میں ان کے مقابل کرسی سنبھالی۔ تصاویر کی نسبت وہ زیادہ ہینڈسم اور وجیح لگ رہا تھا۔ تھینک یو سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، معاذ نے شائستگی سے کہا۔ سیف نے سر خم کیا۔ اٹس اوکے معاذ، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اور کیا لیں گے آپ لوگ؟ ایک نظر باری باری دونوں کو دیکھا۔ انداز گفتگو بھی امپریسو تھا۔ ہم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے آفس سے 2 بار چائے بھی مل چکی ہے۔ پریسا کے ازحد سنجیدہ لہجے پر سیف الملوک نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں ہارون صاحب کو پہلے ہی بتا چکا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے فی الحال، لیکن انہوں نے کہا آپ لوگ انتظار کر لیں گے تو اس انتظار میں میرا کوئی قصور نہیں، سو میں معذرت نہیں کروں گا۔ مس، اس نے فریش لائم جوس منگواتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پوچھیے میڈم، کرسی سے ٹیک لگاتے سیف الملوک کا دل پرسکون نظر آیا۔ پروفیشنل انداز میں کیے گئے سوالات کے اس نے جوابات دیے تھے، لیکن جب اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر ہوا تو اچانک پریسا کا لہجہ بدلا۔ اس کے رویے میں تناؤ اور چڑچڑاہٹ کے ساتھ غصے کا عنصر نمایاں تھا، جسے سیف بھی محسوس کر چکا تھا۔ میں ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہتی ہوں، پریسا نے سیف کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے کہا۔ میرا خیال ہے ابھی جو آپ میرا شجر نصب کھنگال رہی تھیں
وہ سب پرسنل ہی تھا۔ پریسے کی طرح وہ بھی ایک دم روڈ ہوا تھا۔ معاذ نے بغور دونوں کا جارحانہ انداز دیکھا۔ چکر کیا ہے یار، پچھلے ایک برس سے آپ سیاست میں ہیں، کبھی انٹرویو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ پریسے نے اس کا انداز اندیکھا کرتے پوچھا۔ آپ کا منتظر تھا نا کہ کب آپ مجھے یہ اعزاز بخشتی ہیں؟ سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر جہاں معاذ نے مسکراہٹ دبائی وہیں پریسے نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے یہاں سنجیدہ بات ہو رہی ہے، پری نے تنبیہ کیا۔ سیف الملوک نے سر جھٹکا۔ اور اب تک آپ کا کوئی بھی اسکینڈل؟ جی میں معذرت خواہ ہوں۔ سیف اس کی بات کاٹتے سیدھا ہوا بولا۔ پریسے نے لب بھینچتے اسے دیکھا جس کا چہرہ گلابی سے سرخ ہوا تھا۔ معذرت خواہ ہوں کہ ابھی تک اپنی کارکردگی سے آپ جیسے صحافیوں کو کوئی کہانی نہیں دی، حالانکہ آپ کے خیال کے مطابق تو مجھے ایسی جگہ ہونا تھا جہاں کا نام لینا بھی شریف لوگ توہین سمجھتے ہیں۔ پریسے جو اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اس کی بات پر نگاہ چرائی، چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ معاذ نے بامشکل کہکہ کا گلا گھونٹا۔ گڈ شاٹ باس، اب میں اجازت چاہتا ہوں، میں صحافی، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا سر، معاذ نے کھڑے ہوتے ہوئے خلوصِ دل سے کہا۔ سیف نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، مجھے اچھا لگا معاذ آپ سے مل کر۔ اور آپ، میں صحافی۔ اب وہ خفا لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے مجھے مایوس کیا، اس نے تعصب سے کہا۔ پریسے نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ ایک نصیحت ہے، عمل کریں یا نہیں، آپ اپنی ذاتی زندگی اور پروفیشنل زندگی کو الگ الگ ہی رکھیں۔ آپ کا انداز بالکل پروفیشنل نہیں۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ ایکسکیوز می۔ مہروز اور عماد کو گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ سفینہ ان کے پیچھے لپکی۔ جی۔ وہ دونوں رک کر پلٹے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا مخاطب مہروز تھا۔ عماد سر خم کرتے آگے بڑھ گیا۔ جی فرمائیے فرینڈز۔ سفینہ نے نازک سا مومی ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ مہروز نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر کہا، میں معذرت خواہ ہوں، میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ سفینہ کا چہرہ شرمندگی سے گلابی ہوا۔ کیوں؟ ہاتھ پشت پر لے جاتے اس نے بامشکل خود کو کنٹرول کیا۔ میں لڑکے اور لڑکی کی بیچ کی دوستی کو نہیں مانتا۔ ڈرتے ہیں؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ مہروز متانت سے مسکرایا۔ شیطان کے وار سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ میں شیطان ہوں؟ سفینہ نے دانت بھینچتے اس بظاہر نرم نظر آنے والے سخت گیر انسان کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نامحرموں کے بیچ تیسرے وجود کا ذکر کر رہا ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اگر میری بات سے ہرٹ ہوئی ہیں تو معذرت، سنجیدگی سے کہتے وہ پلٹ گیا، جبکہ سفینہ کی نگاہیں اس کی چوڑی پشت پر جمی تھیں۔ تمہاری یہ پارسائی اور غرور خاک میں نہ ملایا تو سفینہ نام نہیں میرا۔ اب تم میری ضد ہو مہروز شجاعت۔ خیریت ہے بھئی، اتنا غصہ کس چیز پر آ رہا ہے؟ پریسے کی میز کے قریب سے گزرتے اس کے چہرے کے بگڑے زاویے اور مٹھی میں دبے قلم کو دیکھتے پوچھا تو اس نے چونک کر معاذ کو دیکھا۔ تمہارے باس سیف الملوک کا پرسنل نمبر ہے؟ اوہ، تو تم اتنی دیر سے منہ کے زاویے بگاڑ کر سیف کو سوچ رہی تھی؟ معاذ نے اظہر دلچسپی سے پوچھا تو پریسے نے اسے گھورا۔ نمبر 2 ہاتھ بڑھایا۔ پرسنل تو نہیں ہے۔ معاذ نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ آفس کا ہے اور پی اے کا۔ معاذ کے جاتے ہی اس نے نمبر ملایا۔ السلام علیکم، روزنامہ نوائے شہر سے صحافی پری سے بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، شائستگی سے جواب دیا گیا۔ جی میڈم، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مجھے ایم این اے صاحب کا ذاتی نمبر چاہیے۔ معذرت خواہ ہوں میم، ہمیں اجازت نہیں ہے ان کا نمبر دینے کی۔ پریسے نے ضبط سے گہری سانس لی۔ ہم نے ایک روز قبل ان کا انٹرویو لیا تھا، مجھے ان سے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے۔ آپ ان سے بات کر لیں، مجھے ان کا نمبر چاہیے۔ میں 10 منٹ تک کال کرتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے کال ڈراپ کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اسے سیف کا نمبر اس شرط کے ساتھ مل چکا تھا کہ وہ اسے رات 12 بجے سے قبل کال نہیں کر سکتی۔ اس وقت 11:50 کا وقت تھا جب وہ لیفٹ رائٹ کرتی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، جبکہ جسے کال کرنے کی اتنی بے چینی تھی وہ آرام دہ سوٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھ رہا تھا۔ ادھر گھڑی نے 12 بجے کا الارم بجایا، ادھر اس کا سیل بجا۔ سیف نے قبل اسکرین پر جلتا نمبر دیکھ جو اس کے پاس صحافی کے نام سے محفوظ تھا۔ السلام علیکم۔ سیف الملوک بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے چت لیٹ گیا۔ پھر اس سے بات کر رہی ہوں۔ سیف کے سلام کا جواب نہ دے کر وہ اس کا موڈ غارت کر چکی تھی۔ سیف نے دانت پیسے۔ مینرز اس لڑکی کو چھو کر بھی نہیں گزرے، جانتا ہوں۔ گمبھیر لہجہ دلوں کو دھڑکاتا ہوا تھا۔ تو بتائیے محترمہ، رات گئے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آپ کو؟ رات گئے کال کرنے کا آپ جناب کا آرڈر تھا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں شرط کی؟ میں آپ کی طرح فارغ انسان نہیں ہوں محترمہ، سینکڑوں کام ہوتے ہیں مجھے دن کے وقت، اور یہ وقت میرا اپنے لیے ہوتا ہے جس میں آپ خلل ڈال چکی ہیں۔ آپ کو تو میرا ممنون ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی نمبر دیا ہے آپ کو۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کس بات پر اتنا غرور ہے؟ سیف نے اسکرین کو گھورا۔ رات گئے میری صفات گنوانے کے لیے کال کی ہے آپ نے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ پر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو باتیں انٹرویو کے اختتام پر کی، اگر کل وہ پبلش ہو جائے تو کیا ریپو رہ جائے گی آپ کی؟ اس کی دھمکی پر سیف کے لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ نگاہوں کے سامنے چھم سے شرم سے گلابی پڑتا چہرہ در آیا۔ میں تو چاہتا ہوں آپ پبلش کر دیں، عوام کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے کس قدر غلط شخص کو منتخب کیا۔ انداز چڑھانے والا تھا۔ آپ میری سوچ سے زیادہ شاطر انسان ہیں۔
امپریسو، سیف نے ستائشی لہجہ اپنایا۔ کافی ذہین ہیں آپ، ایک ہی ملاقات میں جان لیا مجھے۔ ویسے یہ آپ کے حق میں ہی بہتر ہے، اب مجھے سونا ہے، اللہ نگہباں۔ ایک منٹ، میری بات سنیں، میری تعریف کرنی ہے نا مس صحافی؟ وہ میں سن چکا ہوں، شب بخیر، سنجیدگی سے کہتے کال کاٹ دے۔ دوسرا نمبر ملایا، تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ روزنامہ نوائے سحر میں میرے دیے انٹرویو کا ایک بھی لفظ شائع نہیں ہونا چاہیے۔ پری کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہی ہو؟ ناشتے کی میز پر اسے کارن فلیکس میں بے دلی سے چمچہ گھماتے دیکھ کر سفینہ نے نرمی سے پوچھا۔ تو اس نے ماں کا چہرہ دیکھا، وہ کیا بتاتی کہ کچھ دھندلی یادوں نے اس کا ذہنی سکون درم برم کر رکھا ہے۔ چہرے دھندلے عکس اسے سونے نہیں دیتے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اسے ناراض نہیں ہو سکتی، اور وہ ماں کو خفا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ان لوگوں کے لیے تو قطعی نہیں جنہوں نے انہیں اتنی تکلیف دی تھی۔ آپ جانتی ہیں چند دن قبل ہم لوگوں نے سیف الملوک کا انٹرویو لیا تھا۔ سفینہ نے چونک کر اسے دیکھا، چائے کا کپ واپس رکھتے پوری توجہ سے بیٹی کو دیکھا۔ تو وہ انسان بہت مغرور اور گھمنڈی ہے ماما، اس کے لہجے سے جھلکی خفگی نے سفینہ کو قدرے پرسکون کیا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے انٹرویو شائع ہونے سے رکوا دیا ہے۔ ایسا کیا تھا اس انٹرویو میں؟ کچھ خاص تو نہیں تھا، اس نے رکوا دیا۔ شاید میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے کیسے؟ سفینہ کا دل دھڑکا۔ کچھ کہا اس نے تمہارے متعلق؟ کہے گا تو تب نا، جب اسے کسی کی بات سے کوئی فرق پڑتا ہو، وہ تو بس اپنی سناتا ہے۔ تم دور رہنا اسے، پریسے کو اٹھتے دیکھ کر سفینہ نے کہا۔ تو وہ مسکرائی۔ وہ کوئی فارغ انسان نہیں ہے ماما کہ کسی بھی وقت کسی سے بھی مل لے گا۔ سوری ماما، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ آج اپنے آفس میں ہی ہوگا، اور مجھے اسے ملنا بھی ہے اور اس کی خوش فہمی بھی دور کرنی ہے۔ شاندار آفس میں شیشے کی وسیع میز کے پیچھے پاور سیٹ پر پین انگلیوں میں گھماتے، گرے پینٹ آف وائٹ شرٹ، ہلکی سی شیو میں وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا نوجوان غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں تھا کہ مخصوص رنگ ٹون پر لبوں کو مسکان چھو گئی۔ قلم میز پر رکھتے سیل اسکرین پر مائی پرنسس جگمگاتا دیکھ کر کال اٹھائی۔ السلام علیکم، محبت سے بھرپور لہجہ تھا۔ وعلیکم السلام، خانی بات کر رہی ہوں، سیف الملوک صاحب سے بات کروائیں، ایک ادا سے کہا گیا جملہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جی خانی صاحبہ، سیف الملوک بات کر رہا ہوں۔ اوپس، خانی نے سر پر چت لگاتے تعصب کا اظہار کیا۔ سیف اس کے انداز سے جی بھر کر محظوظ ہوا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اس کے لہجے سے اداسی چھلکی۔ فائن، بٹ آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ میں بھی آپ کو مس کر رہا ہوں زندگی۔ تو آپ ہم سے ملنے آ جائیں نا، لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ شہری چاچو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹے۔ خانی نے منہ بناتے شکایت کی۔ میں آؤں گا نا تو ہم چاچو کی پٹائی کریں گے، وہ کیوں تنگ کرتے ہیں پرنسس کو؟ تب ہی گلاس ڈور دھکیلتے پریسے کو اندر آتے دیکھ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور پیے کو واپس جانے کا اشارہ اور پریسے کو ایک سخت دھوری سے نوازتے بیٹھنے کا کہا۔ کب آئیں گے آپ؟ خانی ایکسائٹڈ ہوئی۔ کل انشاءاللہ۔ اس نے کرسی گھمائی۔ اب وہ سائڈ پوز سے پریسے کے سامنے تھا، بائیں سے پیپر ویٹ گھماتے وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وعدہ کریں آئیں گے؟ سیف خانی کے انداز پر مسکرایا۔ غصہ اڑن چھو ہوا۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی پرنسس۔ پریسے نے اس کے لہجے سے چھلکتی محبت اور نرمی کی شدت محسوس کرتے بے ساختہ اس کا وجیح چہرہ دیکھا، جہاں پہلا نرم سا تاثر بھلا لگ رہا تھا۔ وعدہ آؤں گا، ایک اور وعدہ بھی کرے۔ جی بولے، اب کون سا وعدہ کروں؟ اس نے وقت دیکھا۔ 15 منٹ بعد اسے میٹنگ میں جانا تھا۔ آپ ہماری طرف آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے گھر، لیکن میں تو گھر پر صرف رات کو ہوتا ہوں، آپ اکیلے کیا کریں گے اتنے بڑے گھر میں؟ کوٹ پہنتے نرمی سے کہا۔ پریسے نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا جو اسے بری طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ سمجھا کریں نا چاچو۔ خانی کے رازدارانہ انداز پر وہ مسکرایا۔ آپ سمجھا دینا زندگی۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ ایکچولی میں وہاں آؤں گی تو چاچی ڈھونڈوں گی نا۔ خانی کی بات پر ایک پل کے لیے سیف کے کف موڑتے ہاتھ ٹٹکے، نگاہ بے ساختہ سامنے مومی گڑیا کی جانب اٹھی، پھر ایک دم ہنس دیا۔ جیسا آپ چاہیں پرنسس، ابھی چاچو کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، رات میں بات کرتے ہیں۔ وہ کرسی کے پیچھے سے نکلتے پریسے کو نظر انداز کرتے دروازے کی جانب بڑھا، تبھی پریسے اجلت میں اس کے سامنے آئی۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ کون سا طریقہ ہے راستہ روکنے کا؟ اور جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں مہمان کو نظر انداز کرنے کا؟ مہمان؟ سیف نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اس کا جائزہ لیا۔ سفید ٹراؤزر اور مہندی رنگ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ مفلر کی طرح لپیٹے وہ اس کے سامنے بچی لگتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ مہمان نہیں، زبردستی آفس آئی ہیں۔ سوچیں اگر اسٹاف آپ کے ساتھ مس بہیو کرتا تو؟ پری کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ بہت خوبصورت، سیف کے دل نے چپکے سے اعتراف کیا۔ سوری، مگر مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ اپائنٹمنٹ لیجیے پھر بات کریں گے۔ مگر مجھے ابھی کرنی ہے بات۔ وہ بضد ہوئی۔ سیف نے آبرو سکیڑے۔ آپ کس حق کے تحت مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کر رہی ہیں صحافی؟ پریسے کو ایک دم غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھلا سیف پر کس حق سے رعب ڈال رہی تھی؟ ہٹیے راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی بات سن لوں گا آپ کی۔ اب میری بات سنے بنا نہیں جا سکتے۔ سیف کے بڑھتے قدم اس کے دش لہجے پر ٹھٹکے، دماغ ایک دم آؤٹ ہوا۔ انہی قدموں پر پلٹنے پر
پریسے کے دونوں بازو اپنی جارحانہ گرفت میں لیتے قریب کیا کہ ان کے بیچ محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔ پری کا چہرہ اس قربت پر سرخ، جبکہ دھڑکنیں سر پٹ میں۔ اگر میں چاہوں تو یہ چند انچ کی دوری سیکنڈ میں مٹا دوں، مگر سیف الملوک اتنا کمزور انسان نہیں۔ اس کی لرزتی پلکیں نم پیشانی کو دیکھتے سیف کا لہجہ نرم ہوا۔ آئندہ یوں میرے روبرو مجھ پر حق مت جتانا، میں حق جتانے پر آیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بازو چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرے آس پاس نظر مت آنا صحافی، ورنہ نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ سنا ہے مہروز شجاعت آج اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کروا رہا ہے۔ رمیہ نے سفینہ کے قریب بیٹھتے مطلع کیا، جس نے ایک کے بعد دوسری نگاہ رمیہ پر نہیں ڈالی تھی۔ پر تم پوچھو گی نہیں وہ کیوں منہ میٹھا کروا رہا ہے؟ انداز کھوجتا ہوا تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس کی خوشی غمی سے؟ سفینہ نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر بائیں جانب مہروز کی جانب اٹھی، جس کا چہرہ خوشی کے بھرپور احساس سے جگمگا رہا تھا۔ تمہاری ہنسی کو برباد ہونے میں بہت کم وقت ہے، جی لو یہ پل۔ سنو فراز، رمیہ کی پکار پر سفینہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مہروز مٹھائی کس خوشی میں کھلا رہا ہے؟ اس کے ہاں بیبی آیا ہے، فراز نے نرمی سے بتایا۔ بیبی؟ رمیہ نے پرسوچ نگاہوں سے مہروز کے بعد سفینہ کو دیکھا۔ کس کا بیبی ہوگا؟ مجھے کیا معلوم؟ اس نے شانے اچکائے۔ ہوگا بھانجا یا بھتیجا۔ سنو میں چند دنوں تک یونیں نہیں آ سکوں گی۔ کیوں خیریت؟ ماموں آ رہے ہیں بما فیملی، اس لیے۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ اپنے نانا کے پاس رہتی تھی جو ریٹائرڈ جج تھے۔ میں تمہیں مس کروں گی سفینہ۔ رمیہ نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تو وہ مسکرا دی۔ میں اس لیے تمہارے اس پروفیشن کے خلاف تھا۔ وعدے کے مطابق سیف الملوک گاؤں آیا ہوا تھا جب قاسم نے خفگی سے کہا۔ خانی اور یاور اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، ماما، بابا، چاچی، چاچو سب ہی موجود تھے، جبکہ وہ پچھلے 10 منٹ سے باپ کے بعد اب بھائی کی ڈانٹ نہایت تابعداری سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ چہرے پر نرم سا تاثر پھیلا تھا۔ وہ کہیں سے اکڑ مغرور انسان نہیں لگ رہا تھا جیسا کہ وہ جانا جاتا تھا۔ اتنے دنوں تک شکل بھی نہیں دکھاتے۔ میں خود سوچ رہا ہوں مستعفی ہو جاؤں، سیف نے سنجیدگی سے کہتے انہیں حیران کر دیا۔ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ماہم بھابی نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی سچ، مگر ابھی ایک ڈیٹ برس نہیں۔ سنو تم اسے کیوں نہیں ڈھونڈتے بیٹا؟ بابا کے کہنے پر سیف نے انہیں دیکھا۔ ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے جو کھو جائیں، وہ تو میرے سامنے ہے۔ اگر میں چاہوں تو اگلے 10 منٹ اسے یہاں لے آؤں، شاہانہ انداز میں کہتے سب کو دیکھا جو باقاعدہ اسے گھور رہے تھے۔ اب ایسا دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مصنوعی ڈرنے کی اداکاری کی۔ قاسم نے موبائل اسے کھینچ کر مارا جو سیف الملوک نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ لوگ اسے یہاں لانے کے لیے اصرار کریں گے، جبکہ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاں کوئی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا۔ اگلے روز وہ آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ سامنے LED پر پریس کانفرنس کی لائیو کوریج چل رہی تھی۔ والیوم میوٹ تھا۔ پی اے اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر سیف کی مصروفیت، پھر ٹی وی کی سکرین دیکھی جہاں ان کی پارٹی رکن کانفرنس کر رہی ہے۔ سر والیوم کھول دوں؟ کیوں؟ اس نے مسروف سے انداز میں کہا۔ تب ہی ایک جانی پہچانی آواز پر نگاہ اٹھائی، جہاں وہ گاجری رنگ کی شارٹ فراک پاجامہ میں ملبوس ساری دنیا سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے MNA صاحب کوئی اعلیٰ عرفہ ہستی تو نہیں، بس ہم جیسے عام انسان ہی ہیں، تو وہ اتنے مغرور کیوں؟ اس سوال پر جہاں پارٹی رکن نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا، سیف نے اسکرین کو دیکھا، جبکہ پی اے نے بھی پریسے کو گھور کر دیکھا۔ سر یہ صحافی تو آپ کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اس نے پھر سے اس حسین مگر روڈ سی لڑکی کو گھورا جو ان کے ڈیسنٹ سے باس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، اور جس دن میں اس کے پیچھے پڑ گیا یہ روئے گی۔ سیف نے سوچتے ہوئے پی اے کو جانے کا اشارہ کرتے سیل اٹھا کر صحافی نام پر کلک کیا۔ شاید دوسری جانب اس کی کال کا انتظار تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہوئی۔ وہ MNA صاحب، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی آپ مجھے کال کریں، وہ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر، اور اس وقت تو رات کے 12 بھی نہیں بجے۔ سیف نے تحمل سے اس کی گفتگو سنی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا، اگر کہہ چکی ہیں تو میری بھی سن لیں۔ جی جی بالکل، ہم بیچارے عوام آپ کی ہی تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئندہ مجھے تم اس بیہودہ ڈریسنگ میں نظر نہیں آؤ گی۔ پریسے نے سیل کان سے ہٹا کر اسکرین کے بعد سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، آئندہ اگر تم مجھے اس حلیے میں نظر آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایکسکیوز می MNA صاحب، MNA عام عوام کے لیے ہوں اور تمہارے لیے آج کے بعد سائیں۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ مطلب آئندہ جب بھی بات ہوگی تو مجھے سائیں پکارو گی۔ اللہ حافظ۔ اس وقت شجاعت اللہ صاحب کی حویلی کے دور دیوار اپنے مکینوں کی طرح حیران اور ساکت تھے کہ اپنے سامنے بیٹھی فالسی رنگ کی فراک میں نازک سی خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں نم تھیں کو نہ سمجھنے والی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ سامنے شیشے کی میز پر خاکی لفافے میں بند تصویریں جنہیں ایک کے بعد دوسری نظر نہیں دیکھا گیا تھا۔ مہروز شجاعت نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی۔ شجاعت اللہ یہ ماننے سے انکاری تھے، مگر کوئی اپنی عزت خود کیسے داؤ پر لگا سکتی ہے؟ وہ مہروز کو کال کر چکے تھے۔ وہ 10 منٹ میں پہنچا تھا، اور جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا وہاں باپ کے علاوہ بھابھی، بھائی اور پانچویں وجود کو دیکھ کر انہی قدموں پر تھم گیا، اور اس کا یوں تھم جانا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔
شجاعت جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ مہروز کے پیچھے ہی ایک گندمی رنگت سی لڑکی بچے کو گود میں لیے اجنبی چہرے دیکھ رہی تھی۔ مہروز تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ باپ کا اشارہ سفینہ کی جانب دیکھ اس کا سرس بعد میں ہلا تو شجاعت اللہ صاحب نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری جو اس کے چہرے سے ٹکراتی قدموں میں بکھر گئیں اور مہروز کے ساتھ شارکا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو گئے، مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ میرا خون، میری تربیت اس قدر غلیظ نہیں ہو سکتی۔ بابا سائیں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ مہروز نے تڑپ کر ان کی جانب قدم بڑھائے مگر شجاعت اللہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ میرا یقین کریں بابا سائیں، وہ روحان سا ہوا، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ مہروز، شجاعت بیوی اور بچے کے ہوتے ہوئے ایسی نیچ حرکت کرتے؟ سفینہ کا چہرہ اندرونی مسرت سے جگمگا رہا تھا مگر بیٹے کے ذکر پر چونک کر اس بے یقین کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا۔ اف، مہروز شادی شدہ تھا وہ کراہی، غلطی تم نے کی ہے اور اسے سدھارو گے بھی تم۔ دلاور شجاعت مہروز سے کہتے بڑے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے، جی بابا سائیں، بیٹی سے اس کے گھر کا پتہ لو اور ان کے سرپرستوں کو لے کر یہاں آؤ۔ شام کو مہروز کا نکاح ہے۔ ان کے فیصلے پر وہاں موجود سبھی لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جبکہ سفینہ کا وجود دلدلوں کی زد میں تھا۔ ایسا کچھ ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہارون صاحب کی منت سماجت کے بعد سیف ایک بار پھر سے انٹرویو کے لیے مان گیا تھا اور پری سے آج ہارون صاحب کی فرمائش پر لائٹ سے میک اپ اور جولری میں عام روٹین کی نسبت بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس بار وہ لوگ سیف الملوک کے گھر میں موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کے بعد سیف ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا جبکہ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ پریسی کی جانب اٹھی۔ نیوی بلیو شرٹ پر سفید دھاگوں سے ہلکی سی کڑھائی تھی، کانوں میں ہم رنگ ننھے اویزے، لمبے بال ہاف کیچر میں بندھے تھے۔ لائٹ میک اپ میں وہ ماس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے بیچ فاصلہ موجود تھا مگر سیف کا خون کھول اٹھا۔ السلام علیکم، سنجیدگی سے کہتے اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے جو ملازمہ سے ماس کو چائے سرو کرنے کا کہہ رہا تھا۔ پریسی اور ماس نے بغور اس کا سخت انداز دیکھا۔ ملازمہ ماس کو سرو کر کے سیف کے اشارے پر باہر نکل گئی جبکہ پریسی کا چہرہ تیزی کے احساس سے سرخ ہوا۔ ماس بیچارہ ہکا بکا بیٹھا باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چائے پیجیے ماس، سیف نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے اجلت میں چائے ختم کر کے کپ واپس رکھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ سیف کے سنجیدہ انداز پر ماس کے ساتھ پریسی بھی سرخ چہرہ لیے کھڑی ہوئی۔ میں صحافی، آپ نہیں جائیں گی؟ سیف اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ ماس نے حیرت جبکہ پریسی نے بے یقینی سے اس کا دھونس بھرا انداز دیکھا جس نے ماس کا چہرہ فوکس کیا ہوا تھا۔ اور میرا پیغام اپنے ہارون صاحب کو دے دینا، اس نے جو میری بیوی کو بطور چارہ میرے سامنے پیش کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ماس کو شیشے دیکھ کر اس کا لہجہ انتہائی سخت ہوا تو ماس بکھلا کر بھاگا۔ یہ کیا بےہودہ بات کی ہے آپ نے؟ پریسی کو چند لمحے لگے تھے سنبھلنے میں۔ نکاح بےہودہ نہیں ہوتا وائف، اسے جھٹلانے والے بےہودہ ہوتے ہیں۔ سیف کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر پریسی نے بکھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر سیف نے سرعت سے اس کی کلائی تھام کر سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے مقابل آئی۔ منع کیا تھا تم آئندہ لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کرو گی، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں کہاں آتی ہے؟ پریسی کا خوف سے زرد چہرہ دیکھتے سیف نے نرم لہجہ اپنایا، لیکن خیر اب میرے ساتھ رہو گی تو سب سیکھ جاؤ گی۔ اس نے ہاتھ سے اس کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ پریسی تڑپ کر مچلی، ڈونٹ ٹچ می، میں نہیں مانتی آپ کی بات، جھوٹ ہے یہ۔ اگر ہمارا نکاح ہوا ہوتا تو مجھے علم ہوتا، نہیں رہنا مجھے یہاں، اس نے نرم سے لہجے میں کہتے کلائی چھڑوانا چاہی مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ سیف نے دوسرے ہاتھ سے میل نکالتے چند بٹن دباتے اسکرین پریسی کے سامنے کی جس کی نگاہیں نکاح نامے پر جم گئی تھیں۔ تبھی سیف کے سیل پر کال آئی۔ اس نے فوری ریسیو کی۔ السلام علیکم، مسلسل مزاحمت کرتی پریسی کی کلائی مضبوطی سے تھامتے وہ سنجیدگی سے بولا، وعلیکم السلام چاچو، مجھے شہر آنا ہے۔ خانے کی فرمائش پر وہ مسکرایا۔ کیوں میرا بچہ؟ پریسی نے مزاحمت ترک کرتے اسے فیملی ممبر سے بات کرتے دیکھ کر چلانا چاہا مگر وہ جو پوری طرح متوجہ تھا فوری اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے آواز کا گلا گھونٹا، میں بور ہو رہی ہوں نا چاچو، آپ سے ملنا ہے؟ فی الحال نہیں میرا بیٹا، آپ شہری چاچو کے ساتھ کھیلو نا اور بھائی کے ساتھ۔ پریسی نے دانت اس کی ہتھیلی پر گاڑے تو اس نے دانتوں پر دانت جماتے پریسی کو گھما کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں ابھی چاچو کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کو باہر لے جائیں گے۔ تھینکس چاچو، خانی چیکی، موسٹ ویلکم میرا بچہ، محبت سے کہتے کال کاٹتے اپنی مضبوط گرفت میں نازک سے سراپے کو دیکھتے اس کا چہرہ سامنے کیا جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، پلکیں لرز رہی تھیں۔ تم بالکل جنگلی ہو، اتنی زور سے کاٹتے ہیں؟ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے لہجہ نارمل کیا اور ہتھیلی سامنے پھیلائی، دانتوں کے نشان تھے۔ چلو اب آرام کرو، اس کا چہرہ تھپتھپایا، مجھے جانا ہے۔ پریسی نے پلکیں اٹھاتے کپ کپاتے لہجے میں کہا، یہاں سے جانے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ سیف نے سنجیدگی سے کہتے اس کا مفلر کی طرح لپیٹا دوپٹہ اتارا۔ پریسی نے خوف سے اس کا چہرہ دیکھا جو اب دوپٹہ پھیلا کر اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ دیکھو ایسے دوپٹہ لیتے کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے پریسی کا رخ آئینے کی جانب موڑا جہاں دونوں پاس کھڑے بے مکمل لگ رہے تھے۔ مجھے ماما سے بات کرنی ہے۔ پریسی نے فوراً آئینے سے نگاہ ہٹائی، تو کر لو نا، میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن اس گھر سے باہر نکلنے کی سوچنا بھی مت۔
ابھی مجھے جانا ہے، ملازمہ تمہیں گھر دکھا دے گی۔ سفینہ کو تو رتی برابر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا وار کر گئی ہے۔ مہروز اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر شجاعت اللہ نے اس کے نانا کو بلا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے ان کے نکاح کو۔ شارکا جو مہروز کی تایا ذات کزن تھی، اسے مہروز نے پسند سے شادی کی تھی۔ قاسم 4 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارکا کے لبوں پر گویا کفل لگ گیا تھا، وہ بس روبوٹ کی مانند اپنے امور سر انجام دیتی رہتی، جبکہ سفینہ نے اس کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حویلی والوں کو زج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ بھی جانے کس مٹی سے بنے تھے کہ کوئی رد عمل ہی نہ دکھاتے تھے۔ اس روز دلاور اور مہروز گھر واپس آئے تو نگاہ بے ساختہ سامنے کچن سے چائے لاتی شارکا پر پڑی، جو اپنے ہی دھیان میں تھی، جبکہ سفینہ نے نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا جسے مہروز اتنی محبت، چاہت اور آنکھوں میں چمک لیے دیکھتا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس عام سے چہرے میں؟ وہ جارحانہ شارکا کی جانب بڑھی، مہروز اس کا ارادہ بھانپتے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر سفینہ نے جان بوجھ کر ہاتھ مارتے چائے کی ٹرے گرائی، جو شارکا کے ہاتھ پاؤں جھلسا گئی۔ شارکا! مہروز نے سفینہ کو دھکیلتے شارکا کا تکلیف کی شدت سے سرخ چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ مہروز نے ملازمہ کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہتے شارکا کو بٹھایا، جبکہ سفینہ نفرت بھری نگاہ ان تینوں پر ڈالتی پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سیف جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، جہاں وہ کل سے بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ پھر سے اس کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ شدید گریہ گزاری سے سرخ سوجی آنکھیں بھرے بال سیف کو بے ساختہ ترس آیا، مگر ہمدردی جتانے کا مطلب تھا اے بیل مجھے مار۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ پھر سے اس کے مقابل کھڑی ہوئی، تو ٹھیک ہے، کل دوبارہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں۔ سیف مطمئن انداز میں بولا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس نے بے دردی سے چہرہ رگڑا، رہنا تو پڑے گا، ہنس کر یا رو کر، تمہاری مرضی ہے۔ سیف نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ سیف پلیز، وہ التجائی انداز میں بولی تو اس نے لب بھینچتے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہے مجھ سے۔ بات بھی نہیں کری اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سیف نے نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ دیکھو صحافی، تم ایسے کمزور لوگوں کی طرح روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تم پر تمہارا پرانا انداز اچھا لگتا ہے۔ اچھی نہیں لگتی تو جانے دینا مجھے یہاں سے، نم لہجے میں کہتے سیف کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے۔ انداز اس قدر معصومانہ تھا کہ سیف نے بے ساختہ جھکتے اس کی پیشانی چومی۔ پھر سے اس کی حرکت پر سٹپٹا کر پیچھے ہٹی، چہرہ حیا سے لال ہوا۔ آئندہ جب بھی رو گی ایسا ہی ہوگا، فیصلہ تمہارا ہے۔ چاہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو یا رو کر مجھے قریب آنے کا موقع دو۔ سیف 2 قدم اس کی جانب بڑھا، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ گڈ، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ڈرو مت۔ اب جلدی سے فریش ہو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بھوک لگ رہی ہے، نرمی سے گال تھپتھپایا۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، بھاگ جاؤں گی میں یہاں سے۔ پریسے کی بچکانہ دھمکی پر سیف نے مسکراہٹ دبائی، اجازت ہے۔ اگر بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جانا۔ ریلی؟ پریسے نے حیرت و بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، جو سر خم کرتے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کیا ہے تم نے؟ شارکا کو دوائی دیتے مہروز جارحانہ انداز میں دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہو کے دھاڑا۔ سفینہ جو اوندا منہ بیڈ پر لیٹی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مہروز کا وجیح چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ مہروز نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچتے سامنے کھڑا کیا۔ اتنی ہی معصوم ہونا تم، جسے اندازہ ہی نہیں کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ معصوم تو میں ہرگز نہیں ہوں مہروز، اس نے ہاتھ جھٹکتے کہا۔ معصوم فرشتہ تو وہ تمہاری شارکا بی بی ہے جس کے تم دیوانے ہو۔ شٹ اپ، نام مت لو اس کا۔ مہروز چل آیا۔ کیوں نہ لوں؟ سفینہ بھی دو بدو چل آئی۔ وہی گھٹیا لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے ہو؟ اپنے گریبان میں جھانکو اور ایمانداری سے فیصلہ کرو سفینہ کہ دراصل گھٹیا کون ہے؟ گھٹیا تم ہو مہروز، اور تمہاری وہ چہیتی معصوم فرشتہ۔ ان کے جھگڑے کی آواز باہر تک جا رہی تھی، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ مہروز نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ مہروز، بابا صاحب بلا رہے ہیں۔ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی بھابھی نے ایک نفرت بھری نگاہ اس خوبصورت چڑیل پر ڈالی۔ مہروز، تم کیا چاہتے ہو؟ شجاعت کے سوال پر اس نے لب بھینچے، مگر بولا کچھ نہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، تم اس لڑکی کو رکھنا چاہو یا چھوڑنا تمہاری مرضی ہے۔ مہروز نے بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اول روز سے تم پر اعتبار تھا۔ مہروز نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر مجھ سے اس لڑکی کو پرکھنے میں بھول ہو گئی۔ وہ بیٹی ہے، گھر چل کر آئی تو مجھے لگا شاید اسے تم سے محبت ہے، اس لیے اپنی عزت داؤ پر لگائی، مگر یہ تو اب معلوم ہوا کہ یہ تو ضد و عناء کا کھیل تھا۔ تم آزاد ہو فیصلے میں، ہماری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اس روز فراغت کے باعث سیف گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا، جہاں سب اسے پریسے کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب تھے، جبکہ اس نے سختی سے سب کو منع کر رکھا تھا یہاں آنے سے۔ سفید کلف لگے شلوار سوٹ، کلائی پر بیش قیمتی گھڑی، ہلکی سی شیو میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ کلون اسپرے کرتے، گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے اس نے سرسری نگاہ ایل ای ڈی پر ڈالی۔ پورے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج چل رہی تھی۔ بہت دلچسپ ایک منظر دیکھتے اس کے لبوں سے ساختہ نکلا، تو فرصت سے صوفے پر بیٹھتے صوفے کی بیک پر کونی ٹکاتے شہادت کی انگلی ہونٹوں پر جمائے دلچسپی سے پریسے کو چوروں کی طرح دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا۔
लबों को दिलकश मुस्कान छुई। ये क्या करने जा रही है? प्रीसे अब इधर उधर देखते ऊपर जा रही थी। सैफ की निगाहें उसके साथ सफ़र कर रही थी। अब वो छत पर पहुंचकर पाइप का जायज़ा ले रही थी। ओहो, सैफ बेसाख्ता हंसा। मोहतरमा फरार होने की कोशिश में है। सफ़ेद चिकन ट्राउज़र के साथ सिर्फ लंबी कमीज़, बालों का रफ सा जुड़ा दुपट्टा शानों से गुजार कर कमर पर बांधा हुआ था। बेवकूफ़ लड़की, जहाँ से कोशिश कर रही हो सीधा लॉन में उतरोगी। सैफ ने मुस्कुराते हुए सर झटका, तभी उसकी मुस्कुराहट सिमटी। वो बुखला कर खड़ा हुआ। प्रीसे की गिरफ्त पाइप पर छूट रही थी। सैफ तेज़ी से बाहर भागा, लेकिन जब तक वो बाहर निकला वो गिर चुकी थी। न जाने कहाँ चोट लगी थी, क्या आंसू तसलसल से बह रहे थे। एक पल के लिए सैफ के दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। चलो अच्छा है, आइंदा के लिए सबक मिल गया। वो मजबूत कदम उठाता उसके पास पहुंचा, जो पाँव को देखते रोए जा रही थी। सैफ पंजों के बल सामने बैठा। सो सैड। प्रीसे, सैफुल मलूक ने मसनूई तासुब का इजहार किया तो प्रीसे ने नम आंखों से उसका वजी चेहरा देखा, फिर फौरी निगाह हटाई। वो लग ही इतना दिलकश रहा था। भागने की अच्छी कोशिश थी, मगर बैड लक। मगर कोई बात नहीं, अगली बार शायद कामयाब हो जाओ। प्रीसे ने आंखें रगड़ते शिकवा करना निगाहों से देखा, जो उसकी तकलीफ का पूछने के बजाय घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए पंजों के बल बैठा उसे जिद कर रहा था। तकलीफ से मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? चेहरा रगड़ते नूर उठेपन से सैफ ने मुस्कुराहट छुपाई। तुम एक नालायक लड़की हो, जिसे तंज और मजाक में फ़र्क भी नहीं मालूम। यार, मैं तंज कर रहा हूँ, उसने मसनूई तासुब से कहते सर झटका। मेरा पाँव टूट गया है, प्रीसे ने खुद ही बताया। तो मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तो नहीं कहा था स्टंट करो। वो दिल की दुहाई नज़रअंदाज करता उसे डपट कर खड़ा हुआ। आपको मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? उसकी मासूमियत ने सैफ का दिल लूट लिया। मेरी तकलीफ, मेरे आंसू असर नहीं करते आप पर? सैफ फिर से उसके मुकाबिल बैठा। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मुझ पर तुम्हारे आंसू और तकलीफ का कोई असर नहीं हो रहा तो? प्रीसे ने शिकवा कुना निगाहों से उस बेहिस को देखा। सैफ मुस्कुराया, फिर चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद फिर से गोया हुआ। अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारे आंसू से फ़र्क नहीं पड़ता तो ये झूठ होगा। प्रीसे ने झटके से सर उठाते उसे देखा, जिसने दिल पर हाथ रखते सर खम किया था। वो मर्द ही क्या जो औरत के आंसू से ना पिघले। उसके जुमले ने प्रीसे का चेहरा जर्द सुर्ख कर दिया। सैफ ने दिलचस्पी से उसका रंग बदलता चेहरा देखा। चले? सैफ ने हाथ उसके सामने फैलाया। कहाँ? प्रीसे ने नासमझी से उसकी फैली हथेली को देखा। अंदर चलते हैं ना, फिर डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सैफ संजीदा था। आप मुलाजमा को बुला दें प्लीज़। प्लीज़, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। आंखें फिर से नम हुई। मुलाजमा पेन किलर है क्या? सैफ ने जिस कदर हैरत से पूछा, प्रीसे को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। नहीं, मगर वो मुझे सहारा देकर अंदर ले जाएगी ना? सैफ ने उसकी बात पर घूरा। मुझे ऐसे नखरे बिल्कुल नहीं पसंद। प्रीसे सैफुल मलूक साहिबा झुक कर नरमी से उसे बाजुओं में भरते अंदाज इस्तेहकाक से भरपूर था। मुझे तलाक चाहिए। मैं रोज़ थके कदमों से अंदर दाखिल हुआ तो सफीना बाजू सीने पर लपेटते उसके सामने आई। उसने नासमझी से इस लड़की को देखा जिसने मेरोज़ की ज़िंदगी को भी तमाशा बना दिया था। किस कदर आसानी से वो तलाक का मुतालबा कर रही थी। मिस्टर मेरोज़ शुजात, मुझे तलाक चाहिए। वजह? मेरोज़ ने जब से गहरी सांस लेते पूछा। क्योंकि मुझे इस घुटन ज़दा माहौल से वहशत होती है। मत भूलो, माहौल तुम्हें ये वहशत ज़दा तुम्हारे ही करतूतों के बायस मिला है। भूल जाओ कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तलाक तो तुम्हें देनी ही होगी। वो मुस्कुराई। क्योंकि मुझे तुम में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं, तुम सिर्फ मेरी ज़ेद थे। मेरोज़ का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख हुआ। वैसे भी तुम्हारी चहेती बीवी है तो सही तुम्हारे पास। क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करती है कि ऐसी लड़की से रिश्ता निभाओ जिससे तुम्हारी सूरत से भी कराहत आती है? तुम सामान पैक करो, शाम में लाला जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ देंगे। तलाकनामा बहुत जल्द मिल जाएगा तुम्हें। वॉशरूम की जानिब बढ़ते मेरोज़ से आम अंदाज में कहते सफीना पर सख्ता तारी कर दिया। उसने बेयकीनी से मेरोज़ की पुश्त देखी। रेली? उसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरोज़ इसके रूबरू हुआ। मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में मजनू नहीं बना कि छोड़ ना सकूं। मैं तो बस अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहता था। तुम्हारा शुक्रिया इस एहसान के लिए कि मेरे ज़मीर को सुरखरू कर दिया, वरना शायद पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी को छोड़ने का पछतावा रहता। मेरोज़ के सर्द अल्फाज किसी तमाचे की तरह सफीना के मुंह पर लगे थे। साहब, सफीना साहिबा आई हैं। सैफ अपने कमरे में था जब इंटरकॉम पर इत्तला दी गई। भेज दें। संजीदगी से वो रूम से निकला। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार और स्याह कुर्ते में मलबूस था। हाथ से बाल संवारते सामने रूम के दरवाजे के दस्तक देते अंदर दाखिल हुआ। प्रीसे ने बेसाख्ता आने वाले को देखा। सुए इत्तफाक उसने भी सफ़ेद ट्राउज़र के साथ स्याह ए लाइन शर्ट पहनी हुई थी। 15 मिनट तक ड्राइंग रूम में आ जाना, कहते हुए पलट गया और अगले पल वह सलाम करते ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सफीना ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। ऊंचा लंबा वजीह नौजवान। एक लम्हे के लिए उन्हें बेटी के नसीब पर रश्क आया, लेकिन फिर महरोज़ के अल्फाज ने उनके तासुरात सर्द कर दिए। बैठिए प्लीज़, सैफ ने संजीदगी से कहते मुलाजमा को उन्हें चाय देने का कहा, मगर सफीना ने हाथ उठाते मना कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। उनका अंदाज हिदक अमेज़ था। सैफ ने मुठियाँ मीट कर जब्त करते मुलाजमा को जाने का इशारा किया।
ماما تبھی خوشی سے بھرپور چہکار پر سیف اور سفینہ متوجہ ہوئے۔ پری بھاگتے ہوئے ماں سے لپٹی، سفینہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ سیف نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ان پر نہیں ڈالی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سفینہ نے اس کے بال سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں ماما؟ اس نے محبت سے ماں کے ہاتھ چومے۔ تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ سفینہ نے شکوہ کیا۔ بہت آتی ہے ماما۔ تو پھر چلو ماما کے ساتھ۔ سیف مٹھیاں بھیجے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماں بیٹی نے چونک کر اس کا انداز دیکھا۔ چائے وغیرہ تو آپ لیں گی نہیں، اور بیٹی سے آپ مل چکی ہیں، اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ سفینہ کا چہرہ اہانت کے احساس سے جبکہ پریسے کا غصے سے سرخ ہوا۔ آپ میری ماما کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کر سکتے، یہ میرا گھر ہے پریسے سیف الملوک صاحبہ، آپ جا سکتی ہیں۔ پریسے کو جواب دیتے وہ پھر سے سفینہ کی جانب متوجہ ہوا جو تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ سیف نے ان کے پیچھے جاتی پریسے کی کلائی تھامی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، خفگی سے کہتے وہ باہر آیا جہاں سفینہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ایک منٹ، سفینہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مزید بھی کچھ رہ گیا ہے کہنے کو؟ انہوں نے دانت پیسے۔ میں نے بہت عزت دی تھی آپ کو، مگر آپ نے کیا کیا؟ سیف کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ میرے گھر میں بیٹھ کر رزق کی بے ادبی کی اور میری بیوی کو ورگلا رہی تھے آپ۔ سنجیدگی سے گارڈ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یس سر۔ وہ مؤدب سے قریب آئے۔ سیف ایک سنجیدہ نظر سفینہ پر ڈالتے گارڈ سے بولا، آج کے بعد بنا میری اجازت کوئی بھی انسان گھر میں داخل نہ ہو، نہ ہی کوئی باہر جائے، خواہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر جانا چاہے تو شوٹ کر دینا۔ سفینہ نے ہکا بکا ہو کر اس سر پھیرے کو دیکھا۔ وہ تو ہو بہو اپنے چاچا پر گیا تھا۔ اس کے اشارے پر گارڈ سر خم کرتے پلٹ گئے۔ آپ انہیں کیسے یوں جانے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہ میری ماما ہے۔ وہ واپس اندر آیا تو غصے میں بھری پریسا پھٹ پڑی۔ ماما ہے تو ماما کی طرح ہی بیہیو کرے نا۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ تو کہیں جانے والے تھے، یہی بہانہ بنایا تھا نا، اب کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ پھر اسے دان پیسے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیف ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ باہر آئے تو بلیک تھری پیس میں ملبوس تھا۔ بال بناتے وہ پری کی وسیلی نگاہوں کو یکسر نظر انداز کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ پریسا اس کے سامنے آئی۔ سیف نے اطمینان سے کلائی پر گھڑی باندھتے بیوی کا پھولا چہرہ دیکھا۔ پریسے سیف الملوک صاحبہ، میں نہ تو جھوٹ بولتا ہوں نہ ہی بہانے بناتا ہوں، جو کرنا ہوتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے آپ کی ڈیئر ماما کو بہانے سے بھیجا تو آپ غلط ہے۔ مجھے واقعی کہیں جانا تھا اور اکیلا تمہیں ان کے پاس چھوڑنے کا رسک میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ اور ہاں، آج کے بعد نہ تم ان سے ملو گی اور نہ ہی بات کرو گی۔ اور ہاں، باہر جانے کی کوشش تو بالکل مت کرنا کیونکہ میں گارڈ کو اجازت دے چکا ہوں، وہ بنا پوچھے شوٹ کرنے کے پابند ہے۔ پریسا جو انتہائی غصے سے سیف کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ او ریئلی؟ آپ نے مجھے شوٹ کرنے کے آرڈرز دیے ہیں؟ واؤ! سیف نے اس کے نان سیریس انداز پر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی اسے ابھی تک نہیں سمجھی تھی۔ پھر میں تو ضرور جاؤں گی۔ میں سیریس ہوں مسز سیف، میں گارڈز کو آرڈر دے چکا ہوں، آپ باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سیف سنجیدگی سے کہتے باہر نکل گیا جبکہ پریسا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ بھلا کیسے اسے شوٹ کرنے کے آرڈر دے سکتا؟ سفینہ کو حویلی سے آنے کے بعد خوشخبری ملی تھی۔ وہ اپنے بچے پر حویلی والوں کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اس لیے ماموں کے پاس کینیڈا چلی گئی جہاں پریسا کی ولادت ہوئی تھی۔ اور ہر ماں کی طرح سفینہ کو بھی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ نانا اور ماموں کے بار بار کہنے کے باوجود وہ دوسری شادی کے لیے نہیں مانی تھی۔ پریسا 3 برس کی تھی جب وہ لوگ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ مہروز کو بھی بیٹی کی پیدائش کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ اس ننھی سی پری سے ملنے کو بےتاب تھے۔ پریسا 3.5 برس کی تھی۔ اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا تھا جب مہروز ایک روز اس کے اسکول چلے گئے۔ پچھلے چند روز سے سیف مصروفیت کے بعد کافی تاخیر سے گھر آتا تھا۔ پریسا کو کتنے دن ہو گئے تھے اسے بات کیے۔ اس وقت شام ڈل رہی تھی۔ دوپہر سے اب تک پری اسے 20 کالز کر چکی تھی۔ ٹیرس سے گھر کے لان کا جائزہ لیتے اس نے پھر سے سیف کا نمبر ملایا۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں بار بار تنگ کری؟ پہلی بیل پر کال ریسیو کرتے سیف نے بڑے ضبط سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ جانتی ہو فارغ نہیں بیٹھا ہوا میں، کوئی کام ہے تو بتاؤ ورنہ دوبارہ کال کی تو بالکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ کب آئیں گے؟ آ رہا ہوں بھائی، 5 منٹ میں گھر ہوں گا، تو پلیز اگلے سیکنڈ کال مت کر دینا۔ میں پہلے ہی برداشت کر چکا ہوں، ضبط مت آزمایا کرو میرا۔ اوکے اوکے، اب گھر پر بات ہوگی۔ صلح جو انداز اپناتے کال کاٹی کیونکہ احساس تھا کہ وہ سیف کا واقعی ضبط آزما چکی ہے۔ وہ بعجلت سیڑھیاں اترتے باہر آئی، سیاہ پاجامے کے ساتھ سرخ اور مہندی رنگ کی ایئر لائن شرٹ، پاؤں میں نازک سی سینڈل اور بڑا سا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی گوندی ہوئی تھی۔ تو سیف نے مجھے شوٹ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس نے رک کر موبائل تھوڑی سے لگاتے سوچا، پھر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ پری بھاگ کر پورچ میں گاڑی تک پہنچی تبھی لینڈ کروزر گیٹ عبور کرتی پورچ میں رکی۔ پیچھے گارڈ کی جیپ تھی۔ تبھی سیل اسکرین سے نگاہ اٹھاتے سیف کی نگاہ بیک مرر کی جانب اٹھی جہاں اس نے شفون کے دوپٹے کی جھلک دیکھی، پھر جھٹک کر مسکراہٹ ضبط کی، پھر باہر نکل کر دانستہ موبائل دیکھنے لگا۔ پریسا گاڑی کی اور سے ہوتے کھلے گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تو فرار کی کوشش کر رہی ہیں محترمہ؟ سیف محظوظ ہوا۔ وہ گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی جب سیف کے ذہن میں جھمکا ہوا
او شیٹ، وہ دیوانہ وار پری کی جانب لپکا۔ اسے قبل کہ وہ گیٹ کی دہلیز پر قدم رکھتی، سیف نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ تب فضا گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں ان بیلنس ہو کر ماربل فرش پر گرے تھے۔ سیف سیاہ 3 پیس سوٹ میں چاروں شانے چت تھا اور پری اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خوف سے لرزتی اس کے اوپر تھی۔ گارڈز نے مسکراہٹ دبائی، نگاہوں کے ساتھ سر جھکائے رخ موڑ لیے۔ سیف کو چند لمحے لگے حواس بحال کرنے میں۔ گارڈز کے رخ موڑنے پر اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو نرمی سے پری کو ہٹاتے اٹھا اور اسے بازو کے سامنے لیتے اندر چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو پری؟ کمرے میں آ کر اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور حالت تو خود سیف کی بھی خراب تھی۔ اگر وہ تھوڑا لیٹ پہنچتا اسے آگے سوچنا محال تھا۔ لو پانی پیو۔ پریسے کے قریب بیٹھتے نرمی سے پانی دیا جو وہ گٹاگٹ پی گئی تھی۔ سیف کو خود پر غصہ آیا۔ اب نے واقعی مجھے مارنے کے لیے کہا تھا۔ خوف سے زرد سے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے پریسے نے دل گرفتی سے پوچھا تو سیف نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے نا؟ سوری۔ سیف نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ اگر آپ نہ آئے تو؟ کیوں نہ آتا؟ سیف تو پریسے کی پرچھائی ہے، وہ بھلا کیسے نہیں آتا؟ نرمی سے اس کے بال سمیٹے۔ تم پرسکون ہو کر لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، پلیز مت جائیں۔ پریسے نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، 2 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، تم ریلیکس رہو۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتے سوئے چہرہ لیے گارڈ کے سر پر پہنچا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اندازہ ہے تم لوگوں کو اگر میں ایک لمحہ تاخیر کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ سیف کا بس چلتا تو سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ سوری سر۔ مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے سر جھکائے گارڈ کی معذرت پر اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ سر آپ کا حکم تھا اور ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ حکم کے غلام؟ سیف نے دانت پیسے۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اگر میں کہوں گا مجھے شوٹ کر دو تو کر دو گے؟ نو سر۔ نو سر کے کچھ لگتے جسے شوٹ کرنے لگے تھے وہ بھی میری ہی ذات کا حصہ ہے۔ اگر میں جذبات میں کوئی فضول بات کہوں تو بے وقوفوں کی طرح نہ ان کی تکمیل کرنے مت کھڑے ہو جایا کرو۔ خفگی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوری سر، مگر آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں روز پری کے اسکول پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا جب تقریباً اس کے ہم عمر صاحب نے شائستگی سے کہا، ایسا ہی ہے مگر میں پری کا فادر ہوں۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر سامنے رکھا۔ ہماری سپریشن ہو چکی ہے۔ میری بیٹی پچھلے 3.5 سالوں سے اپنے ننیال میں ہے اور مجھے اس سے ملنا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں اسے 2-3 گھنٹے میں واپس اسکول چھوڑ جاؤں گا۔ اس کے دادا دادی ملنا چاہتے ہیں اس سے، لیکن مشکل یہ ہے میم سفینہ نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پرنسپل کا انداز معذرت خواہ تھا۔ وہ میری بھی بیٹی ہے۔ میروز کا چہرہ سرخ ہوا۔ اگر چاہوں تو 1 منٹ بھی اپنی بیٹی کو اس کے پاس نہ رہنے دوں، لیکن میں اتنی چھوٹی بیٹی کو ماں سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر ملائیے میڈم کا، میں خود بات کرتا ہوں۔ پرنسپل نے نمبر بتایا تو میروز نے ڈائل کرتے سیل کان سے لگایا۔ میروز، شجاعت بات کر رہا ہوں۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو کے جواب میں اس نے سپار لہجے میں تعارف کروایا تو دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں اس وقت اپنی بیٹی کے اسکول اسے ملنے آیا ہوں۔ سفینہ نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سفینہ کا لہجہ کپکپایا۔ باپ ہوں میں، ایسا کر سکتا ہوں۔ دنیا کی کوئی عدالت مجھے اپنے بچے سے ملنے سے روک نہیں سکتی۔ جلدی فیصلہ کرو۔ ابھی چند گھنٹوں کے لیے جانے دو گی اسے میرے ساتھ یا ہمیشہ کے لیے؟ پہلے وعدہ دیں آج کے بعد دوبارہ اسے نہیں ملیں گے۔ میرا خیال ہے دوسرا آپشن پسند ہے تمہیں۔ میروز نے چبا چبا کر کہا، نہیں پلیز۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب سفینہ ایان یوں بے بس ہوئی تھی، وہ بھی اپنی متاع حیات کے لیے۔ بیٹی ہی تو کل کائنات تھی اس کی۔ آپ لے جائیں اسے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے، لیکن پلیز اسے مت چھینیے گا مجھ سے۔ آپ کے پاس تو قاسم ہے، شہری ہے، لیکن پری تو نہیں ہے۔ میروز نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کے پاس تو اپنی محبت ہے، 2 بیٹے ہیں، مگر میرے پاس صرف پریسے ہے۔ اسے مجھ سے الگ مت کریں، آپ کو قاسم کی قسم۔ میروز نے سختی سے لب دانتوں تلے دباتے لہو رنگ آنکھوں سے پرنسپل کی جانب دیکھا جو چپراسی سے پریسے میروز کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ پچھلے چند روز سے پریسے کو بخار تھا اور سیف 2 روز بعد اس کے کمرے میں آیا تھا۔ ٹراؤزر کے ساتھ گول گلے کی سرخ ٹی شرٹ، بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے وہ اس کے سامنے تھا۔ پریسے نے ایک کے بعد دوسری نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ناراض ہو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھتے پریسے کا جھکا چہرہ دیکھا۔ لائٹ پرپل سوٹ میں ملبوس وہ اسے نظر انداز کرتے میگزین کے صفحات الٹ پلٹ رہی تھی۔ میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں کہ کسی سے ناراض ہوتی پھروں۔ میں کسی کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ سیف نے اس کے مقابل بیٹھتے میگزین لیا۔ آپ کا شمار بھی کسی میں ہی ہوتا ہے۔ دانت پیستے میگزین چھیننا چاہا مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ سیف نے دلچسپی سے اس کا خفا چہرہ دیکھا۔ اچھا، اس نے مصنوعی دکھ سے کہتے گرفت ڈھیلی کی، میں کسی میں شمار ہوتا ہوں جبکہ میں تو تمہیں بیوی اور خود کو تمہارا شوہر سمجھتا ہوں۔ شوہر بیوی؟ پریسے نے دانت پیستے میگزین اسے مارا۔ جنگلی بلی! سیف کر آیا۔ ظالم لڑکی، مار دیا۔ لیکن پری اس کی اداکاری سے قطعی متاثر نہیں تھی۔ ایسے ہوتے ہیں شوہر۔ پچھلے ہفتے سے بخار میں بھنک رہی ہوں اور آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ رتی برابر پرواہ نہیں میری، اور دعویٰ ہے اپنے شوہر ہونے کا۔ سیف اس شکوے پر سنجیدہ ہوا۔ مجھ سے اتنے شکوے پال کر تم اپنا قصور چھپا نہیں سکتی۔ میرا قصور میں نے کیا کیا ہے؟ میں بیوی مانتا ہوں تمہیں، مگر تم مجھے شوہر تسلیم کرتی؟ پری نے بے یقینی سے دیکھا۔
یہ میں نے کب کہا؟ جب تم نکاح کو ہی نہیں مانتی تو مجھے بے حیثیت شوہر کیسے قبول کر سکتی ہو؟ سیف کو ایک دم غصہ آیا۔ جاننا چاہتی ہو میں کیوں نہیں آ رہا تمہیں پوچھنے؟ کیونکہ تم نکاح کو نہیں مانتی۔ مجھے احساس ہوتا تھا میں کسی غیر کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے نہیں آتا تھا۔ پریسا ہکا بکا بیٹھی اس عجیب انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کن باتوں کو ذہن و دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ حیرت پر غصہ غالب آیا تو اس نے سیف کا گریبان پکڑ کر جھٹکا۔ اگر میں نکاح کو نہ مانتی تو آج یوں لاوارثوں کی طرح آپ کے در پر نہ پڑی ہوتی۔ اگر یہ رشتہ نامنظور ہوتا تو ہر بار آپ کی موجودگی میں فرار ہونے کا ڈرامہ نہ کرتی۔ یا میں اتنی بے وقوف لگتی ہوں آپ کو جسے گھر میں آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا؟ یا میں نہیں جانتی آپ کے سیل اور لیپ ٹاپ پر گھر کی لائیو کوریج دیکھی جاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے ان سب باتوں کے بارے میں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سیف پرسکون انداز میں مسکرایا، پھر اس کے ہاتھ تھامے۔ نہیں رہنا مجھے، یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آئندہ ایسی بات کی تو جان نکال دوں گا، سیف نے خفگی سے کہتے اس کے آنسو ہتھیلیوں میں لیے۔ بہت طویل کہی داستان دل، لیکن بس ایک شخص ہے لبِ لباب، یعنی تو۔ مہروز پریسے کو حویلی لے کر آیا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ گول مٹول بہت پیاری بچی تھی جو ٹکر ٹکر سب کی صورتیں دیکھ رہی تھی۔ مہروز کی نگاہیں ہمہ وقت چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ قاسم محبت سے کبھی اس کے ہاتھ چومتا، شہریار ایک ماں کا تھا، جبکہ دلاور بھائی کا اکلوتا بیٹا سیف الملوک 6.5 برس کا تھا۔ وہ بھی اشتیاق سے اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو قاسم کی دی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ مہروز کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ شہزاد اللہ صاحب نے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا تو اس نے خالی خالی نگاہوں سے باپ کی جانب دیکھا، پھر آہستگی سے سفینہ کی شرط و قسم بتائی۔ دماغ خراب ہے اس کا، وہ اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ نورین بھابی کو غصہ آیا۔ ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بچی کو۔ نورین نے پریسے کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا تو سیف اٹھ کر ماں کے پاس آیا۔ ماما یہ ہمارے پاس رہے گی نا، یہ ہماری گڑیا ہے، میں نے اللہ سے کہا تھا وہ ہمارے گھر ننھی سی بہنا بھیج دے اور دیکھیں انہوں نے بھیج دی، اس نے معصومیت سے کہتے قاسم کے انداز میں پریسے کا ننھا سا ہاتھ چوما۔ سیف کی باتیں سنتے مہروز کے ذہن میں ڈھمکا ہوا تو وہ چہرہ جگمگا اٹھا۔ بھیا بھابھی آج اگر میں کچھ مانگوں تو آپ لوگ انکار تو نہیں کریں گے نا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو مہروز، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ؟ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا۔ آپ میری بیٹی کو بہو بنا لیں۔ دلاور بھائی، نورین بھابی، اماں بابا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی تجویز پر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ لوگ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ میں ولی ہوں اپنی بیٹی کا، بس یہی ایک طریقہ ہے پری کو یہاں لانے کا، ورنہ میں ساری عمر اپنی بیٹی کے لیے تڑپتا رہوں گا۔ مہروز کا نم لہجہ سب کی آنکھیں نم کر گیا اور یوں وہ دونوں ایک مقدس رشتے میں بندھ گئے۔ مہروز اس کو واپس گھر چھوڑتے نکاح نامہ کی فوٹو کاپی سفینہ کے پاس چھوڑتے آئے تھے اور ان کے عمل نے سفینہ کو زخمی ناگن بنا دیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی پریسے کے ذہن میں دیال والوں کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ سیف کو اپنے نکاح کا علم ہو چکا تھا۔ وہ سیاست میں آیا اور پریسے سے پہلا باضابطہ ٹاکرا اسے کچھ خوشگوار یاد نہیں دے گیا تھا۔ اسے سفینہ کی ذہنیت پر تاثر ہوا جس نے اپنی انا کی خاطر بیٹی کو اپنے رشتوں سے نفرت کر دیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ پریسے اسے پسند آئی تھی۔ تھوڑی سی محنت سے وہ اس کے رنگ میں رنگ سکتی تھی۔ مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے۔ سیف اس وقت لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ جب پریسے نے اندر آنے کا کہا، سیف نے نگاہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ کس چیز کی پرمیشن؟ مجھے ماما سے ملنا ہے پلیز۔ سیف نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اوکے، مگر تم وہاں نہیں جاؤ گی، انہیں یہیں بلا لو۔ تھینکس، وہ چہکی، پھر ماں کا نمبر ملایا۔ اس جوش و جذبے کو دیکھتے سیف مسکرا دیا۔ وہ آ رہی ہیں آدھے گھنٹے تک یہاں۔ اچھی بات ہے۔ سیف لیپ ٹاپ رکھتے کھڑا ہوا۔ شام میں ہم حویلی جا رہے ہیں، وہاں سب لوگ بے چینی سے تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ کون سب لوگ؟ پریسے نے بے تحاشا دھڑکتے دل سے پوچھا تو اس کی حالت سے محظوظ ہوتے سیف مسکرا دیا۔ اماں، بابا، سائیں اور؟ پریسے نے بے تابی سے پوچھا تو سیف اس کے روبرو ہوا۔ اور تمہارے بابا، ماما، تمہارے بھائی خانی، یاد ہیں سب؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ میں تمہیں تمہاری ماما سے ملنے سے منع نہیں کر رہا، مگر ایک بات یاد رکھنا پریسے سیف، شادی کے بعد لڑکی پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ساتھ چلنے کا کہیں تو دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ لینا، کیونکہ میں تمہیں روکوں گا نہیں، اور اگر تم چلی گئی تو پیچھے بھی نہیں آؤں گا۔ میں کہاں جاؤں گی بھلا؟ آپ خواہ خواہ ماما سے بدگمان ہیں، روٹھے پن سے کہتے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ اوکے اوکے، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے سلجھو انداز میں ہاتھ ہٹایا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفینہ ان کے ہاں موجود تھی اور پہلی بار کی طرح انہوں نے آج بھی چائے پانی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پریسے نے سیف کا چہرہ دیکھا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا، مگر وہ پرسکون لگ رہا تھا۔ پری چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے سیف کے بعد ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، یعنی سیف کو اندازہ تھا اس کی ماں کیا کہے گی۔ مطلب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں اپنے دشمنوں کے ہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ انداز درش تھا۔ پریسے نے پھر سے سیف کا چہرہ دیکھا، مگر وہ شانت چپ بیٹھا تھا۔ جاؤ اور بیگ وغیرہ لے کر آؤ۔ سفینہ نے بیٹی کو ڈپٹا۔ سیف نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اور لڑکے؟ جلد طلاق کے پیپر بھیج دینا۔ جی بہتر۔ سیف نے سعادت مندی سے سر خم کیا۔ پریسے نے نم آنکھوں سے ماں اور شوہر کو دیکھا۔ اپنی اپنی انام میں اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں جانا ماما، پریسے نے آنسو رگڑے۔
اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہیں روز میشر دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور پھر سے سیف ہار گئی۔ اتنے برس بعد مہروز کی کہانی پھر سے 19-20 کے فرق سے دہرائی جا رہی تھی۔ آخر تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ وہ بیوی ہے تمہاری، حق رکھتے ہو روکنے کا۔ وہ گاؤں آیا تو سب ہی نے اسے آڑے ہاتھ لیا، میں کیوں روکتا؟ وہ خود دودھ پیتی بچی ہے جسے ہاتھ پکڑ کر روک لیتا۔ ہر بات صاف الفاظ میں سمجھائی تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی ہی بیٹی ہے۔ اس کا یہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا شدت ضبط سے۔ وہ صرف اپنی ماں کی بیٹی ہی نہیں، تمہارے چہیتے چاچو کی بیٹی اور تمہاری بیوی بھی ہے۔ جاؤ اور لے کر آؤ اسے۔ میں اسے لینے نہیں جاؤں گا بابا سائیں، اور آئندہ اگر کسی نے مجھے فورس کرنے کی کوشش کی تو یہاں آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ دوبارہ کسی نے اسے پریسے کو لانے کے بارے میں نہیں کہا تھا، کیونکہ جانتے تھے وہ جس قدر نرم دل اور خوش مزاج تھا اپنوں کے ساتھ، اگر ضد میں آ جاتا تو پھر کسی کی سنتا بھی نہیں تھا۔ وہ منتظر تھے کب سیف کا غصہ اترتا، جس نے پریسے کی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی، اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، اور گزرے 8 ماہ میں پریسے نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز مہروز شہر آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے شہر کی مشہور گائناکالوجسٹ کے کلینک سے نکلتے سفینہ کے ساتھ پریسے کو دیکھا، ان کے اندر خوشی کا طوفان برپا ہوا۔ امید کی کرن نظر آئی۔ آج بہت مہینوں بعد آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ گھر آئے تو شارکا نے ان کا چہرہ دیکھتے سب سے پہلے سوال ہی پوچھا، بات ہے بھی خوشی کی؟ انہوں نے چادر اتار کر بیوی کی طرف بڑھائی، پھر تو مجھے بھی بتائیں، بہت عرصہ ہوا خوشخبری سنے۔ چادر طے کرتے شارکا نے نرمی سے کہا، آپ سے کہیں وہ پری کو لے آئے۔ شارکا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، آپ جانتے ہیں کس قدر ضدی ہے آپ کا بھتیجا، نہیں مانے گا۔ وہ افسردہ ہوئی، اب مان جائے گا۔ مہروز مسکرائے، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ مان جائے گا؟ کیونکہ اب وہ مہروز جھجک کر خاموش ہوئے۔ کیا اب وہ؟ شارکا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ شارکا، اب کچھ تو ایسا ہوگا جو سیف کا غصہ ختم کر سکے گا۔ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مہروز یوں جھجک رہے تھے۔ شارکا نے ان کا چہرہ دیکھا، ایک ہی ایسی خبر ہے جو سیف کا غصہ ختم کر سکتی ہے، اور وہ کون سی خبر ہے؟ مہروز نے عجلت میں پوچھا۔ تو وہ مسکرائی، اولاد کی خبر۔ اگر اسے خوشخبری ملتی تو شاید وہ ضد چھوڑ دے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ مہروز نے شارکا کی بات کاٹی۔ شارکا نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، پھر ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ مہروز کی خوشی، امید اور جھجک، کہیں وہ سیف اور پری کے بچے کی بات تو نہیں کر رہے؟ مطلب ہم نانا نانی بننے والے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ شارکا نے بےتابی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس خبر نے حویلی میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ دلاور نے سیف کو کال کر کے فوری حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ شام میں واقعی آ گیا تھا۔ کھانا کھاتے دلاور نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ نورین بھی وہیں تھی۔ تم پری سے بیٹی کو لینے کب جا رہے ہو؟ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا۔ سیف نے لب بیچے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں سیف۔ ان کا لہجہ درج تھا۔ 8 ماہ 3 دن کم نہیں ہوتے۔ آخر تم کب چھوڑو گے ضد؟ میں نے اسے گھر سے جانے کا نہیں کہا تھا، اس لیے لینے بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کی رگوں میں اپنی ماں کا خون دوڑتا ہے۔ سارا غصہ سفینہ پر ہی تھا۔ مت بھولو تمہارے چاچا کا بھی خون ہے۔ انہوں نے دانت پیستے نورین نے باری باری شوہر اور بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اگر وہ شکل و صورت میں ماں کا پرتو ہے تو عادات و اطوار میں اپنے باپ کا عکس ہے۔ کیا تم اسے بھی نہیں جان پائے؟ تم سفینہ کے کیے کی سزا پریسے کو نہیں دے سکتے؟ سزا؟ اس نے سر جھٹکا، سزا دینا ہوتی تو دوسرے دن طلاق نامہ بھجوا چکا ہوتا۔ تو تم اسے لینے نہیں جاؤ گے؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل۔ وہ بھی ضد کا پکا تھا، اپنے بچے کی خاطر بھی نہیں۔ ماں کے سوال پر اس نے جھٹکے سے رخ ان کی جانب موڑا، جن کے لبوں پر مسکان تھی۔ کس کا بچہ؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دلاور کی حالت سے محظوظ ہوتے پرسکون ہو کر بیٹھا۔ تم بابا بننے والے ہو۔ نورین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ ساکت سا بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، مگر ہمیں تو جانے دو، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ نورین نے سیف کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹتے نرمی سے کہا، میں جاؤں گا۔ ناقابل بیان کیفیت کے زیر اثر گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ جھجک کر کہا، اور اگلے روز وہ واقعی سفینہ کے ہاں پہنچ گیا تھا، جبکہ مہروز اور شارکا کے علاوہ سب ہی اس کے پیچھے ہی حویلی سے نکلے تھے۔ دونوں بھائی بھتیجے، بھابھی، وہ لوگ محبت سے اپنی بہن کو گھر لانا چاہتے تھے۔ ماما، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پریسے کا براہ لہجہ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا خون جھلکتا چہرہ دیکھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، تو میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ تمام نفوس کو ساکت کر گیا۔ نورین نے لپک کر پریسے کو حصار میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میرا بچہ، جبکہ دلاور خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ سفینہ، ہم اپنی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں۔ خدارا اب تو ضد چھوڑ دو، اپنی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اب بچوں کو تو جینے کا حق دو۔ نورین نے پریسے کو پہلو میں بٹھاتے دل گرفتی سے کہا کہ سفینہ نگاہیں جھکائے خود احتسابی میں قاسم کو دیکھے، جانے کیوں ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو مچل گیا تھا۔ وہ ہو بہو مہروز تھا۔ دونوں بھائی بھی بہن کی طرف متوجہ تھے۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مہروز اتنے برس سے بیٹی کی جھلک دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اب تو اس کی اذیت ختم کر دو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہوا تھا اس بیچارے سے جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو جو محرومی پری کے حصے میں آئی وہ اس کے بچے کے حصے میں بھی آئے؟
تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے وہ بھی رشتوں کے لیے ترسے۔ پر یہ آپ کی امانت ہے، لے جائیں۔ سفینہ نے آنسو پونچھتے نورین کی جانب دیکھا۔ لیکن پہلے اپنے بیٹے کی مرضی بھی تو پوچھ لیں۔ یہ ہماری اولاد ہے۔ دلاور نے سیف کو گھورا۔ ہم اس کی اولاد نہیں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ سیف الملوک، ان کا لہجہ درج تھا۔ سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی۔ معافی مانگو پری بیٹی سے۔ سیف نے باپ کے بعد ماں کے حصار میں مقید اس وجود کو دیکھا جس کے بنا جینے کا تصور محال تھا۔ میں اپنے تمام تر رویوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سیف نے معافی مانگ کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو بلا ارادہ سفینہ اور قاسم کی نگاہ ملی۔ سفینہ نے نگاہ چرائی جبکہ قاسم نے قدم ان کی جانب بڑھائے اور مقابل کھڑا ہوا۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں، سبھی ان کی جانب متوجہ تھے۔ آپ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیے گا۔ آپ بھلے ہی مجھے بیٹا تسلیم نہ کریں مگر آپ قاسم کے لیے شارکہ اماں کی حیثیت رکھتی ہیں، نہایت محبت اور نرمی سے کہتے اس نے عقیدت سے ان کا سر چوما۔ کیا اس پیار میں تھوڑا حصہ دار میں بھی بن سکتا ہوں؟ شہریار نے قریب آتے ان دونوں کے گرد بازو پھیلائے۔ تم تو شہزادے ہو، سارا پیار ہی تمہارے لیے ہے۔ سفینہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ ڈیل کر لیتے ہیں تایا ابو۔ شہریار نے سفینہ کے گرد بازو لپیٹتے دلاور کو مخاطب کیا۔ وہ کون سی؟ آپ لوگ میری آپی کو بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ہم ماما کے پاس رہ جاتے ہیں۔ نہیں، سفینہ نے شہریار کا چہرہ چھوا۔ میں تمہارے باپ کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کرنا چاہتی، تم ان کے پاس رہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہو۔ قاسم اور شہریار نے نرمی سے ان کے ہاتھ چومے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سیف کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر دلاور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں نا بابا سائیں، ہم میں تم شامل نہیں ہو۔ چابی قاسم کے حوالے کرو، اپنے لیے کوئی گاڑی منگوا کر اپنے شہر والے گھر جاؤ۔ مگر کیوں؟ اس نے منہ پھیلائے احتجاج کیا اور اس انداز میں وہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ پریسے کے لبوں کو مسکان چھو گئی۔ بیٹی کی جانب متوجہ سفینہ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ بھلے سیف نے اظہار نہیں کیا تھا مگر اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے پریسے کی اہمیت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ جب تک تم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے حویلی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ماہ بعد سیف تم اسے گود میں لے رہے ہو یا نہیں؟ ماں بھابھی نے 3 روز کے بچے کو گود میں لیتے اسے ڈپٹا۔ قاسم ان کی نوک جھوک سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نہیں بھابھی، میں نہیں لے رہا، بچے کی پیدائش کے تیسرے روز وہ آج حویلی آیا تھا، حالانکہ ہاسپٹل میں وہ ساتھ ہی تھا۔ کیوں نہیں؟ بھابھی نے اسے گھورا۔ یہ گر جائے گا بھابھی، کبھی خانی اور یاور کو تو نہیں گرایا تم نے، تو اپنے بچے کو کیسے گراؤ گے؟ قاسم بھائی نے نرمی سے کہتے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ دونوں تو بڑے ہیں مگر یہ تو اتنا سا ہے، وہ پیدا ہی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ بھی اتنے ہی چھوٹے تھے۔ اب بہانے چھوڑو اور بچے کو گود میں لو، بھابھی نے نرمی سے کہتے نیلے کمبل میں لپٹا بچہ اس کی گود میں دیا۔ سیف نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ روئی سے نازک وجود کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ دلکش مسکان لبوں پر سجائے جھک کر نرم پیشانی کا بوسہ لیا تو پورے وجود میں پرکیف سا احساس سرایت کر گیا۔ چلو جاؤ اس کی ماں سے بھی مل لو، بھابھی نے نرمی سے کہا۔ وہ احتیاط سے بچے کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ آجو بیٹا، اسے دہلیز پہ کھڑے دیکھ کر نوری نے نرمی سے کہا۔ کیسا لگا بیٹے سے مل کر؟ نوری نے بچہ اس کی گود سے لیتے محبت سے پوچھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے احساسات۔ اس نے جھک کر ننھے گلابی پاؤں کو چوما تو ماں نے اس کی پیشانی چومی۔ پریسے نے مسکراہٹ دباتے اس کو بچے کے پاؤں چومتے دیکھا۔ تم مسٹر اکثر محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خوش رہو، ماں نے دعا دیتے بچہ پھر سے اس کی گود میں دیا۔ میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ چائے پی چکا ہوں ماما، کھانا لگوائیں، بھوک لگی ہے۔ نورین سر ہلاتے باہر گئی تو وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ ایک نظر پریسے کا ممتا کے نور سے چگمگاتا چہرہ دیکھا۔ فہد، اس نے بچے کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پکارا۔ ماما سے کہو بابا بہت شرمندہ ہے۔ پریسے نے چونک کر اسے دیکھا جو نگاہیں بچے کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ فہد، پوچھو بابا سے کس لیے شرمندہ ہے؟ انداز میں روٹھا تھا۔ سیف نے بے ساختہ پری کی جانب دیکھا، اپنے ہر اس عمل کے لیے جس سے فہد کی ماما کو تکلیف پہنچی، مگر فہد کی ماما کو آپ کی شرمندگی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پلیز زندگی شرمندہ نہ ہو، میں معذرت کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو احساس ہے نا میں نے بہت ہرٹ کیا اپنی پری کو۔ اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا۔ تم سے اتنے ماہ دور رہا لیکن بلیو می غصہ تم پر نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، پریسے نے اس کی بات کاٹی، میں بھول جانا چاہتی ہوں ان اذیت والے لمحوں کو۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اوکے اوکے، رو مت، میں اس بارے میں ذکر نہیں کرا۔ جیسے خانی سے محبت اور نرمی سے وعدہ کرتے ہیں ایسے ہی مجھ سے بھی وعدہ کریں۔ جی ضرور۔ سیف نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کون سا وعدہ چاہیے آپ کو؟ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ پریسے نے چہرہ رگڑا۔ نہیں کروں گا، ویسے تو پہلے بھی کبھی غصہ نہیں کیا تم پر میں نے۔ اللہ، پریسے نے اس غلط بیانی پر اسے گھورا۔ اتنی بار تو کیا ہے غصہ۔ سیف نے اس کے تاثرات سے محفوظ ہوتے مسکراہٹ چھپائی۔ غصہ تم پر نہیں تمہاری حرکتوں پر آتا تھا، لیکن خیر آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا۔ ہم ماما سے ملنے جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اس نے فوری سر خم کیا۔ فہد کی دلہن میں اپنی پسند سے لاؤں گی۔ سیف نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب زندگی فہد نے گزارنی ہے تو فیصلہ بھی یہ خود کر لے گا نا۔ اوکے فائن، پری نے مسکراہٹ چھپائی۔ چلیں اب جلدی سے بولیں پریسے سیف الملوک، آئی لو یو۔ سیف اس کی چالاکی پر ہنس دیا۔ پریسے سیف الملوک، آئی لو یو ٹو۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ پریسے اس کی چیٹنگ پر خفگی سے منہ پھیلاتے ہوئے بولی تو وہ اس کی ادا پر نثار ہوتے قہقہ لگا کر ہنس دیا۔